میرے تمام بیٹے شادی شدہ ہیں۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ہم علاقے کے مشہور پیر مزمل حسین خان کی گدی پر جا کر حساب کرواتے ہیں۔ میں نے اس کی مخالفت کی، خود اپنی تحقیق کی بنیاد پر، اور وہ یہ کہ میں چند سال پہلے وہاں مستری کا کام کچھ عرصہ کرتا رہا۔ وہاں میں روزانہ دیکھتا کہ پیدل، سائیکل، موٹر سائیکل اور کاروں والے مرد و عورت بے شمار آتے اور پیر صاحب سے اپنی مشکلات بیان کرتے، تو وہ ان کا اور ماں وغیرہ کا نام پوچھ کر الٹی سیدھی لکیریں بناتے، پھر کچھ اور اعداد وغیرہ غالباً جمع تفریق کرتے اور ایک پرانی سی کتاب نکالتے، اس میں سے کچھ دیکھ کر پھر حساب کتاب بناتے اور فرماتے، تمہیں کسی دشمن نے جو اپنوں میں سے ہے تعویذ ڈالے ہیں۔ کسی کو فرماتے جادو کیا ہے، کسی کو جنات سایہ وغیرہ بتاتے اور اس کی ممکنہ تسلی کرتے، اور سائل ان کی حسب دل خواہ خدمت کرتا۔ ایک روز میں نے چھوٹے پیر صاحب سے کہ وہ نسبتاً خوش مزاج اور ذرا بے تکلف بھی تھے، عشاء کے بعد تنہائی کے موقع پر عرض کیا کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ آپ ایک ہی پرانی اور چھوٹی سی کتاب کھول کر ہر ایک کا حال اور احوال اور ماضی، حال، مستقبل سب کچھ اسے بتا دیتے ہیں۔ میں اس پر بہت ہی حیران ہوتا ہوں کہ کیا اس چھوٹی سی کتاب میں ساری دنیا کے انسانوں کے احوال نامے درج ہیں؟ آپ ایمان سے سچ سچ بتانا۔ پیر صاحب یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، مستری، بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں کا ہم پر اعتقاد ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی کا ذریعہ بنایا ہے، ورنہ اس کتاب میں کیا ہونا تھا؟ میں نے یہی حوالہ جب اپنے بیٹوں کو دیا تو انہوں نے برا سا منہ بنا لیا اور کہا کیا ساری دنیا پاگل ہے جو ان کے پاس آتی ہے؟ اس پر میں خاموش ہو گیا۔ پھر میرے بیٹے وہاں گئے اور انہیں چوری کا سارا واقعہ سنایا تو پیر صاحب نے پوچھا، کس پر شک ہے؟ انہوں نے کہا، شک کی تحقیق تو ہم خود بھی کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا، گھر کے جتنے افراد چھوٹے بڑے موجودہ کے نام، عمر اور رشتہ لکھواؤ۔ چنانچہ وہ لکھوایا گیا۔ تب حسب معمول وہ کتاب خاص کھولی گئی اور باقاعدہ حساب و کتاب کیا گیا، اور آخر میں فرمایا گیا کہ بڑی بہو مجرم ہے۔ یہ سن کر سب گھر آ گئے اور اس بیچاری پر سختی شروع کر دی۔ وہ روتی چلاتی رہی۔ اس کی ساس اور نندو نے بھی گواہی دی کہ یہ یا اور کوئی بھی گھر کا فرد اس وقت وہاں گیا ہی نہیں، مگر جناب کون سنتا ہے، حساب جو کرایا ہے اور اس میں چور کا پتہ چل گیا ہے۔ تب یقینی بات تو معلوم ہو ہی گئی، اب شک کا کیا سوال ہے؟ عامر صاحب نے یہاں بھی نفسیاتی حربہ استعمال کیا کہ بہو جو پرائے گھر کی بیٹی ہوتی ہے عموماً ساس اور نندوں کے حسن سلوک کی شاکی رہتی ہے، اور وہ بھی جواباً نیلے پہ دیلا مارتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے خفیہ یا اعلانیہ فریقین میں چپکلش جاری رہتی ہے، مگر اپنی بیٹیاں تو بہرحال اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، لہٰذا عموماً وہ خطا کار ہو کر بھی بے خطا گردانی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال چوری کی رقم تو نہ ملی۔ پھر قدرت خداوندی دیکھی کہ 5-6 دن بعد میرا 12-13 سالہ لڑکا بھاگا ہوا دکان پر آیا اور کہا، ابا جی، پڑوسی کے اپنے ہم عمر لڑکے کا نام لے کر کہا، اس کے پاس میں نے 100 روپے کے کافی سارے نوٹ دیکھے ہیں اور نیا ٹیپ ریکارڈر بھی اس کے پاس ہے۔ حالانکہ وہ بالکل غریب لوگ تھے۔ میں نے دل میں کہا، الحمدللہ، ہماری چوری کی رقم مل گئی۔ غالباً مستری صاحب باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے۔ اور پھر میں نے اس کے والد کو بلایا اور کہا، تمہارا لڑکا ہمارا چور ہے، اگر رقم دیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ہم تھانے جاتے ہیں۔ وہ غریب ڈر گیا اور کہا، مستری جی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی اس سے پتہ کرتا ہوں۔ اس لڑکے کے گھر والے اس کی اس حرکت سے بالکل بے خبر تھے۔ کچھ دیر بعد وہ آیا اور سارا واقعہ سنایا کہ میرے لڑکے نے ٹی وی دیکھتے ہوئے آپ کو اس بیٹھک کی الماری سے رقم نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور چابی بھی وہیں مقررہ جگہ پر پردے کے نیچے رکھتے ہوئے بھی دیکھ لی تھی۔ آپ کے دکان پر جانے کے بعد وہ طاق میں رہا اور چپکے سے بیٹھک میں داخل ہو گیا، جو کہ گلی کے بالکل ساتھ ہی ملحق تھی، اور چابی لے کر 6,000 روپے نکال لیے اور تالا بھی لگا دیا، مگر گھبراہٹ اور جلدی میں چابی بجائے پردے کے نیچے رکھنے کے پلنگ کے تکیے کے نیچے رکھ کر رفو چکر ہو گیا۔
یہاں تو رقم ہضم نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا وہ اپنے ننھیال سہیوال چلا گیا اور اپنے ماموزاد ہم عمر لڑکے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے شہر سے نیا ٹیپ ریکارڈ خرید لیا، اور اب وہ واپس آیا اور اسی وقت آپ نے مجھے بلا کر اس کی تفتیش کرنے کو کہا تو اس نے ساری بات اگل دی۔ 2000 تو اس نے اڑا دیے، باقی 4000 آپ یہ لے لیں، بقایا 2000 کی رقم میں آپ کو قسطوں میں ادا کر دوں گا۔ کیوں جناب، کیا دین اور عقل کے شکار اور شکاری کا تعین میں کوئی شک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جو شخص کسی کاہن غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، فال کھولنے، ہاتھ کی لکیریں دکھانے والے کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے بتایا اس کو سچ اور صحیح جانا، تو وہ شخص اس چیز سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ دوسری روایت میں بری کے بجائے فقط کفر ہے، یعنی ایسا شخص منکر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ غیب دانی کے دائی کے پاس جانے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ دیکھیے کس طرح شیطان نے یہ چکر چلا کر ایمان اور مال کا نقصان کروایا۔ جان کا نقصان ذہنی طور پر تو سب کو ہوا، خصوصاً وہ بیچاری بہو تو زیادہ ہی اس اجر عظیم کی مستحق ٹھہری جسے مجرم گردان کر سرکوبی کی گئی تھی، یعنی جانی و مالی اور ایمانی نقصان پہنچا کر ابلیس خوش ہو گیا۔ اگر توبہ استغفار کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون بکثرت پڑھتے اور کچھ دیر صبر کرتے اور اپنا ایمان مضبوط رکھتے تو تینوں نقصانات سے بچے رہتے اور اجر کے مستحق بھی ٹھہرتے۔ نیز یہ امر بھی متوقع ہے کہ مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور بڑے مصری صاحب کے ابطال باطل کی دعوت کی برکت سے رقم مسروقہ مل گئی۔